میرے دوست ایان کا آپ سے سوال ہے کہ کیا لوڈو کھیلنا حرام ہے، حلال جائز ہے؟ دعا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دعا کرنے کا طریقہ یہ ہاتھ سینے تک اٹھائے جائیں، دونوں ہاتھوں کو ملا بھی سکتے ہیں، فاصلہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، اس کے بعد پھر اپنے لیے، پھر اپنے والدین کے لیے، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے لیے پہلے دعا مانگی جائے، اپنے اساتذہ کے لیے، پھر جنرلی دعائیں مانگی جائیں، اور آخر میں درود پہ دعا کو ختم کیا جائے۔ اگر فجر کا وقت داخل ہو جائے تو کیا اس میں تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے ہے تہجد کی نماز۔ سب سے پہلے آپ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کے اور خاص طور پر میرے کچھ عزیز لوگوں کی زندگی میں ہر قسم کی مشکلات میں آسانی پیدا کر دے، آمین۔ میرا سوال یہ ہے کہ والدین اگر اپنی مرضی اپنی زمین نابالغ اور بالغ بچوں کو مشترکہ بغیر تقسیم اور بغیر قبضہ دے دیں، صرف تحریر لکھ کے، اس صورت میں کیا نابالغ بچوں کا قبضہ مانا جائے گا؟ دوسری بات یہ کہ آپ کے بیان کے نیچے لوگوں نے تعریف کیا لکھا ہوتا ہے، تصریف کے بجائے بولا ہوتا ہے کہ اس کو سلام کی پوری معلومات نہیں ہیں اور یہ بازاری کتابوں کے مفتی ہیں۔ آپ ان جیسے لوگوں کے لیے کچھ بولیں، ورنہ یہ ہمیں بھی برا بولتے ہیں۔ بولنے پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے بھائی، کچھ بھی بول سکتا ہے۔ یہ جو اکثر لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب بالکل علم سے فارغ ہیں، بس یہ لطیفوں والے سرکار ہیں، لطیفوں والی۔ میرے بیانات سے نا لوگ شارٹ کلپ میں چلاتے ہی لطیفے ہیں، باقی میری حیثیت کیا ہے علماء کے مقابلے میں تو میں زیرو ہوں، لیکن جو میری جو ٹوٹی پھوٹی علمی حیثیت ہے وہ ایسا ہی نہیں ہے کہ اٹھے اور بیٹھ کے ہم نے بیانات ٹھوکنا شروع کر دیے، مسائل بتانا شروع کر دیے۔ پراپر وے میں جو علم حاصل کیا جاتا ہے، جو ایک پورا طریقہ ہے صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اس ٹریک سے الحمدللہ ہم بھی گزرے ہیں، جن میں سب سے پہلے عربی گرامر ہے، عربی ادب ہے، پھر حدیث ہے، فقہ ہے، قرآن کی تفسیر ہے، یہ سارا اس سارے پروسیس سے میں گزرا ہوں۔ اس کے بعد میں 26 سال 26 یعنی 25 تو پورے ہو گئے، یہ 26واں سال چل رہا ہے۔ 26 سال سے میں جامعۃ الرشید میں مختلف کتابیں پڑھا چکا ہوں، اصول فقہ کی بھی، عربی ادب کی بھی، عربی گرامر کی بھی، حدیث کی بھی، حدیث کی چھوٹی کتابیں بھی، حدیث کی بڑی کتابیں بھی۔ تو 26 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا۔ اور جامعۃ الرشید کے شیخ الحدیث ہیں حضرت مفتی محمد صاحب، اصل استاذ تو وہ ہیں بخاری کے، لیکن 3-4 سال سے بخاری کے کچھ اسباق بھی میں پڑھا رہا ہوں۔ مشکات کئی سال سے پڑھا رہا ہوں، مشکات بھی ایک بہت بڑی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ میرا مقصد شو مارنا نہیں ہے، میرا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے جب ہم کوئی مسئلہ بتا رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کو اصل میں وہ مسئلہ پسند نہیں آ رہا ہوتا، ان کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے مسئلہ، تو پھر وہ الزام لگا دیتے ہیں اس شخص پہ جو مسئلہ بتانے والا ہے کہ یہ فارغ ہے، یہ تو صرف شادیوں پہ بیان کرنا جانتا ہے، یہ تو صرف بیانات میں لطیفے سنانا جانتا ہے۔ اس لیے بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا اپنا بتا رہا ہوں، باقی علماء کے مقابلے میں تو ہمارے کیا 26 کیا 48 سال بھی ہو جائیں پڑھاتے ہوئے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ باقی جو مسائل کا کام ہے دارالافتاء والارشاد، وہ بھی میں 26 سال سے وہ کام کر رہا ہوں۔ اور مسائل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ادھر مسئلہ آیا ادھر پھینک دی لمبی سی، جیسے آج کل کے اسکالر ہیں، ادھر مسئلہ آیا ادھر ٹھک کر کے ان کے پاس جواب ہوتا ہے، حالانکہ ان کی کوئی تحقیق نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں تحقیق کا اصول ہوتا ہے، مسئلہ جب آتا ہے تو وہ نیا مسئلہ نہیں ہوتا، صدیوں سے وہ مسئلہ چلا آ رہا ہوتا ہے امت میں، اس پہ پہلے سے ریسرچ ہو چکی ہوتی ہے، وہ بھی تحقیق ہوتی ہے، قرآن و سنت میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ پھر اگر آپ کی کوئی رائے ایسی ہے جو امت سے ہٹ کر ہے تو پھر دیگر علماء سے مشورہ بھی لیا جاتا ہے، بڑے علماء سے رابطہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد جا کے ایک فتویٰ ہے جس پہ سائن کیے جاتے ہیں، پھر وہ فتویٰ سوسائٹی میں آتا ہے۔ تو چونکہ یہ نئے نئے اسکالر ان میں سے کچھ بھی نہیں آتا، اس لیے مفتیان کرام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہم مفتی سے مسئلہ کیوں پوچھیں بھائی، دین کا مسئلہ تو کوئی بھی بتا سکتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، دین کا مسئلہ ہر ایک نہیں بتا سکتا، اگر ہر ایک بتا سکتا ہے تو پھر پوچھتا کیوں ہے، خود ہی بتا دے نا۔ پوچھنے والا علماء سے پوچھ کیوں رہا ہے، ہر ایک میں تو وہ خود بھی داخل ہے نا، خود بتا دے۔
آپ کہہ سکتے ہو تحقیق نہیں ہوتی، تو کر لے تحقیق انٹرنیٹ پہ جا کے، اس کو پتہ ہے تحقیق کرنا آسان کام نہیں ہے. دین میں دو طرح کے مسائل ہیں، کچھ تو بہت آسان ہیں جن کا عقیدے سے تعلق ہے، کچھ مسائل ہیں گہرائی میں جا کے حل کرنے والے، وہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے، وہ اس کے لیے مفتیان کرام کا ہونا ضروری ہے. اور مفتی کا مطلب خود سے مفتی نہ لگا دے اپنے نام کے ساتھ، اس کے بڑوں کی طرف سے جو پہلے سے فتوے میں ماہر ہیں ان کی طرف سے اس کو پرمیشن ملی ہو. مجھے 2011 میں اپنے بڑوں کی طرف سے پرمیشن مل گئی تھی کہ آپ اپنے اسٹیمپ کے ساتھ بھی فتویٰ دے سکتے ہو، لیکن پھر بھی میں نے نہیں دیا. 2011 کے بعد یعنی مجھے پرمیشن مل گئی تھی کہ آپ اپنا دارالافتاء کھول سکتے ہو. اب بڑوں نے اعتماد کیا نا کہ کوئی سوال آپ کے پاس آئے، جواب لکھ کے اپنے سائن اور اپنے اسٹیمپ کے ساتھ آپ فتویٰ دے سکتے ہو. بڑے آپ کو اتھارٹی دیں گے تو آپ یہ کام کرو گے. ہمارے یہاں جو آج کل مارکیٹ میں نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں، کسی بڑے کی طرف سے پرمیشن ان کو نہیں چاہیے ہوتی، اپنے ہی منہ میاں مٹھو بنے ہوتے ہیں، کوئی ادارہ نہیں ہوتا ان کے پیچھے، بس میں ہی ہوں سب کچھ. ہمارے یہاں مدرسوں میں ایسا نہیں ہے، جو پہلے سے بڑے ہیں سینئر ہیں وہ آپ کو اس قابل سمجھیں گے تو آپ کو پرمیشن دیں گے. تو مجھے یہ پرمیشن ہمارے استاذ کی طرف سے کب ملی تھی؟ 2011 میں، یعنی 11 سال فتوے کا کام کرنے کے بعد ملی تھی کہ آپ اپنا دارالافتاء اپنی مسجد میں کھول سکتے ہو. دارالافتاء کا مطلب وہاں ڈاک آئے گی، آپ اپنے. پھر بھی میں نے نہیں کیا کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا، فتوے پہ سائن کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا، دستخط اسٹیمپ لگاتے ہوئے ڈر لگتا تھا کہ یار کوئی مسٹیک نہ ہو جائے مجھ سے. تو بھی میں یہی کرتا تھا، فتویٰ جامعۃ الرشید میں بھیجتا تھا، میں جواب لکھا لیکن اسٹیمپ وہاں کی لگے گی. لیکن پھر وہاں رش اتنا بڑھ گیا تو اب جا کے 2026 میں ہم نے دارالافتاء بنایا ہے. یعنی 2011 میں اجازت ملی، پھر بھی مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ یار کیسے ہم، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو جائے تو سوال پوچھنے والا تو کہہ دے گا ان سے پوچھا تھا، گناہ کس کی گردن پہ ہوگا؟ ہماری گردن پہ. تو میں سارے سوال وہیں بھیج دیا کرتا تھا. تو اب جا کے 2026 میں کیونکہ سوالات کا برڈن بہت زیادہ ہے جامعۃ الرشید پہ بھی، تو پھر ہم نے اب اپنا دارالافتاء کھولا ہے. ابھی 15 دن بھی نہیں ہوئے اس کو افتتاح ہوئے ہوئے. تو اب یہاں سے باقاعدہ جو لوگ آ رہے ہیں سوال ہو میری اسٹیمپ کے ساتھ پھر دستخط کے ساتھ، وہ مسائل ہم نے جاری کرنا شروع کیے ہیں. تو 26 سال یہ کام کرنے کے بعد، جس میں 8-10 سال پڑھائی ہے اور 26 سال پریکٹس ہے. آج کل کے اسکالر ہیں ایسے، علماء کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں آتا، 4 کتابیں پڑھ لی ہیں، کسی نے سیرت کی چند کتابیں پڑھی وہ مفتی بن گیا. عربی تو اکثر کو آتی نہیں ہے، عربی میں ایک عبارت نہیں پڑھ سکتے یہ لوگ. کسی نے کسی کا کلپ دیکھا تو وہ مفتی بن گیا. تو یہ تھوڑی ہوتا ہے یار، مذاق بنایا ہوا دین کو. اس لیے پراپر وے میں آپ جب تک کوئی پراپر مفتی نہ ہو اس کے بغیر آپ مسئلہ پوچھیں گے تو اس مسئلے پر عمل کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. باقی جو انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ نابالغ اور بالغ بچوں کو مشترکہ زمین دی، خوب سمجھ لو، مسئلہ سمجھو اچھی طریقے سے. جب بھی آپ کسی کو کوئی گفٹ دیتے ہیں، میں آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں تاکہ پیچیدہ نہ ہو. علماء کو تو اس سے تو کسی اور لب و لہجے میں یعنی کسی اور اس ٹرم میں اصطلاحات میں بات کی جاتی ہے. عوام کی مینٹیلیٹی پہ آ کے مشکل مسائل سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. دیکھو شریعت کا ایک اصول ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز گفٹ کرتے ہیں تو قبضہ دینا ضروری ہے. قبضے کے بغیر وہ ہبہ مکمل نہیں ہوتا. مثال کے طور پر یہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ یاد رکھ لیں، اس پہ کلپ بنا کے چلا دینا، چلائیں گے پھر بھی نہیں، مجھے یاد ہی نہیں رہتا. میں یہ کہتا ہوں یہ گھڑی میں نے بھائی صاحب کو گفٹ کر دی، یہ میں نے کہہ دیا کہ گھڑی آج سے کس کی ہوئی؟ ان کی ہوئی. یہ کہا اور میں اللہ نہ کرے مر گیا. اب آپ بتاؤ یہ گھڑی ان کی ہوگی یا اس میں وراثت جاری ہوگی؟ بولو. وراثت، یہ میرے وارثوں کی ہوگی. وجہ کیا ہے؟ یہ ہبہ ہے، گفٹ ہے. گفٹ جب تک قبضہ نہ ہو جائے مکمل نہیں ہوتا. ہاں میں نے کہا یہ گھڑی ان کی ہے، اتار کے ان کے ہاتھ میں ایک دفعہ میں نے پکڑا دی، انہوں نے ہاتھ میں پکڑ لی، پھر میرے ہی پاس مجھے واپس کر دی امانت کے طور پہ کہ آپ یہ رکھ لیں، آپ کے ہاتھ پہ اچھی لگ رہی تھی. پھر میں نے پہن لی، اللہ نہ کرے پھر میں مر گیا. اب یہ گھڑی وارثوں کو ملے گی یا ان کو ملے گی؟ ان کو ملے گی کیونکہ قبضہ مکمل ہو چکا تھا. یہاں تک بات کھوپڑی شریف میں کلیئر ہو گئی. ایک بات. نمبر 2، ہبۃ المشغول جو ہے نا وہ مانع عن القبض ہوتا ہے. گاڑی اصطلاح ہے، اب میں اس کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں.
کوئی بھی چیز جو مشغول بملک الواہب ہو, جو ہبہ ہے مشغول بملک الواہب ہو, تو اس کا مشغول رہنا واہب کی ملکیت کے ساتھ یہ مانع عن القبض ہے. گاڑی اصطلاح ہے, اب میں آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. میں نے آپ کو گفٹ دیا ایک تھیلا جس میں آٹا پڑا ہوا ہے میرا, یا ایک بیگ ہے, بیگ اچھی چیز ہے نا, بیگ میں لیپ ٹاپ کس کا ہے؟ میرا لیپ ٹاپ ہے, اور میں آپ کو لیپ ٹاپ نہیں بیگ گفٹ دینا چاہ رہا ہوں. آپ نے کہا یار مفتی صاحب یہ بیگ آپ نے لیدر کا کہاں سے خریدا, بڑا اچھا بیگ ہے, یہ بیگ آپ مجھے دے دو. بیگ میں لیپ ٹاپ کس کا رکھا ہوا ہے؟ میرا. میں نے لیپ ٹاپ گفٹ نہیں دیا, میں نے صرف آپ کو بیگ گفٹ دیا اور آپ کے قبضے میں دے دیا, لیکن لیپ ٹاپ اس میں کس کا ہے؟ بولو, میرا ہے. تو چونکہ یہ بیگ یہ میری ملکیت کے ساتھ مشغول ہے, میری چیزوں میں استعمال ہو رہا ہے, تو ایسے موقع پہ اگر یہ بیگ آپ کے قبضے میں بھی دے دوں تو وہ قبضہ معتبر نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں لیپ ٹاپ کو اس بیگ سے نکالوں, پھر وہ آپ کے ہاتھ میں دوں, خالی کر کے دوں. اس سے کیا ہوگا؟ کیونکہ جب تک وہ میری ملکیت میں استعمال ہو رہا ہے, میری ملکیت میں استعمال ہو رہا ہے, آپ کے کام کا نہیں ہے وہ, تو میری ملکیت میں استعمال ہو رہا ہے تو اس کو قبضہ سمجھا نہیں جائے گا. تو شریعت کہتی ہے وہ لیپ ٹاپ آپ نکالیں, بیگ کو خالی کریں, پھر بیگ اس کو پکڑا دیں. اب اس کا مالک کون ہو گیا؟ یہ مالک ہو گئے. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی جو چیز آپ دے رہے ہیں نا وہ میری چیز میں استعمال نہ ہو رہی ہو. ہاں اگر میں لیپ ٹاپ سمیت بیگ پکڑا دیتا ہوں, لیپ ٹاپ بھی گفٹ ہے اور بیگ بھی گفٹ ہے, پھر ہو جائے گا. ان کو میں نے جب پکڑا دیا, یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی پیچیدہ تو نہیں ہے مولوی صاحب, کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, آسان ہے نا. اچھا, ہم اس معاملے کو الٹا کر لیتے ہیں. جب مفتی بنانا ہی آپ کو تو پھر پورا ہی بنا دیں. ہبۃ المشغول بملک الواہب قبضے سے مانے ہے, شاغل مانے نہیں ہے. کیا مطلب؟ میں نے آپ کو بیگ میں اندر میرا لیپ ٹاپ تھا, میں آپ کو بیگ نہیں بلکہ لیپ ٹاپ گفٹ کرنا چاہ رہا ہوں. میں کیا گفٹ کرنا چاہ رہا ہوں؟ لیپ ٹاپ. تو بیگ سمیت میں نے لیپ ٹاپ آپ کو پکڑا دیا اور کہا کہ بیگ مجھے واپس کر دینا, لیپ ٹاپ آپ کا ہے. اب یہ قبضہ مکمل ہو گیا, یعنی لیپ ٹاپ ان کا ہو گیا. لیپ ٹاپ کو بیگ سے الگ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہبہ بیگ کا نہیں ہے, لیپ ٹاپ کا ہے. لیپ ٹاپ کسی چیز کے ساتھ مشغول نہیں ہے. بیگ کا کام کیا ہے؟ چیزوں کو اسٹور کرنا. وہ میری چیزیں جب تک اسٹور کر رہا ہے تو قبضہ نہیں ہے. لیپ ٹاپ کا کام چیزوں کو اسٹور کرنا نہیں ہے, وہ تو خود بیگ میں اسٹور ہو رہا ہے. 3 صورتیں بن گئیں. صرف بیگ ہبہ کر دیا, لیپ ٹاپ نہیں کیا, تو جب تک لیپ ٹاپ نکلے گا نہیں بیگ ہبہ ہوگا نہیں. دوسری کنڈیشن, صرف لیپ ٹاپ ہبہ کیا, بیگ ہبہ نہیں کیا, تو جیسے ہی بیگ ان کے ہاتھ میں پکڑاؤں گا لیپ ٹاپ کا ہبہ مکمل ہو گیا, بیگ یہ واپس کر دیں مجھے. اور تیسری چیز, لیپ ٹاپ اور بیگ دونوں گفٹ میں دے دیے تو پکڑاتا ہی دونوں چیزیں گفٹ ہو گئی. 3 مسئلے سمجھ میں آ گئے. یہ روزمرہ کی زندگی میں ان میں بڑا فرق پڑتا ہے. اب سمجھو, ایک بات تو یہ ہو گئی, یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا. دوسرا مسئلہ, جب بھی ہم کسی کو مشترکہ چیز گفٹ دیتے ہیں, کون سی چیز گفٹ دیتے ہیں؟ یعنی مشترکہ چیز نہیں, اپنی چیز گفٹ دیتے ہیں مشترکہ طور پہ. ایک چیز 2 آدمیوں کو دے رہے ہو آپ. اسی لیپ ٹاپ کی مثال پہ آ جاؤ. ویسے میں کسی کو لیپ ٹاپ گفٹ دوں گا نہیں. بیگ ہے, میں نے گفٹ دے دیا جمشید اور زید دونوں کو. کیا گفٹ دے دیا؟ بیگ. کیا گفٹ دے دیا؟ بیگ. تو دونوں ان میں سے کوئی ایک بھی نمائندہ بن کے قبضہ کر لے گا تو مالک دونوں بن جائیں گے. یعنی ایک نے کہا چل میں لے رہا ہوں, تیری طرف سے بھی میں وصول کر لیتا ہوں, دونوں کا قبضہ پھر ضروری نہیں ہے. دے دیا, دیتے ہی دونوں اس کے کیا بن گئے؟ مالک. دونوں کا آدھا آدھا ہو گیا. وہ جیسے چاہیں استعمال کریں, باریاں لگا لیں یا ایک دوسرے کو آدھی قیمت دے کے خرید لے, اس سے وہ ان کا ہیڈک ہے. گائے میں نے گفٹ دے دی, میں نے کہا 8 سے گائے واسے کی اور 7 بھائی کی ہو گئی.
گائے جیسے ہی پکڑاؤں گا ان کے ہاتھ میں ڈوری آئی, یہ دونوں گائے کے مالک بن گئے. تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ گائے قابل تقسیم ہے نہیں اور بیگ قابل تقسیم ہے نہیں. آدھا آدھا کیا نہیں جا سکتا نا, آدھا کریں گے تو استعمال کے قابل ہی نہیں رہے گا. ایک چھوٹا سا کمرہ تھا, میں نے گفٹ میں دے دیا اس کو بھی اور اس کو بھی. پہلے تو میں ایک بندے کی مثال دے رہا تھا نا, دو بندوں کو گفٹ دیا جا رہا ہے. میں نے کہا یہ ایک کمرہ آپ دونوں کا ہوا, تو تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ کمرے کو ڈیوائڈ کر کے دیں گے نا تو وہ نہ اس کے کام کا رہے گا نہ اس کے کام کا رہے گا, لہذا دے دیا دونوں کا ہو گیا. لیکن جو چیزیں قابل تقسیم ہوتی ہیں, تقسیم کے بعد بھی استعمال کے قابل ہوتی ہیں, ان میں تقسیم کیے بغیر ہبہ مکمل نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 400 گز کا ایک پلاٹ ہے, آپ کسی کو گفٹ میں دے رہے ہو, دو بندوں کو میں نے گفٹ میں دے دیا, یہ پلاٹ آپ دونوں کا ہوا, دونوں کے لیے قبضہ کرنا ضروری ہے, کیا خیال ہے؟ لیکن یہ قبضہ اس وقت تک شریعت نہیں مانے گی جب تک لکیر لگا کے 2 ٹکڑے نہ کر دو اس کے, کیونکہ بیگ یا ایک کمرہ تقسیم کے قابل نہیں تھا. 400 گز کا جو پلاٹ ہے وہ تقسیم ہو سکتا ہے, تو وہاں تو مجبوری تھی, تقسیم ممکن نہیں تھا. یہاں قبضے کے لیے تقسیم کرنا پڑے گا, بھائی یہ آدھا تیرا تو اس کو قبضے میں لے لے, یہ والا آدھا تیرا تو اس کو قبضے میں لے لے. اور پلاٹ کا قبضہ کیسے ہوگا؟ جائے وہاں جا کے کھڑا ہو جائے بس ایک دفعہ, یہ میرا ہو گیا. تو جو چیزیں تقسیم کے قابل ہوتی ہیں انہیں تقسیم کیے بغیر جب آپ ہبہ کرتے ہو تو وہ ہبہ مکمل نہیں ہوتا. یہاں تک بات شریف سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب ہوتا کیا ہے, ماں باپ کیا کرتے ہیں, اپنی جائیدادیں اولادوں میں ڈیوائڈ کر کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا یہ جو میرا 1000 گز کا پلاٹ ہے, میرے ایک بچے کا نام جمشید, ایک کا نام وسیم, یہ 1000 گز کا پلاٹ جمشید اور وسیم کا ہوا, اور قبضہ بھی دے دیا کہ جاؤ تم دونوں قبضہ کر لو. شریعت میں یہ قبضہ معتبر نہیں ہے. بعد میں تنگ کرتے ہیں پھر مفتیوں کو کہ ہم نے تو ان کو دے دیا تھا, انہوں نے تو قبضہ بھی کر لیا تھا, تو اب اس میں وراثت کیوں جاری ہو رہی ہے؟ وارثوں کی لڑائی ہوتی ہے. کسی مدرسے سے فتویٰ لیتے ہیں تو مدرسے والے کہتے ہیں بھائی ایک پلاٹ 2 بیٹوں میں ڈیوائڈ کیا ہے, 2 بیٹوں کو گفٹ میں دیا ہے, تو اس کو ڈیوائڈ کرنا ضروری تھا کیونکہ یہ مشاع چیز کا ہبہ ہے, اور مشاع چیز کا ہبہ ان چیزوں میں جو تقسیم کے قابل ہوں وداؤٹ تقسیم جائز نہیں ہے. آئی بات کھوپڑی شریف میں؟ اس کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. ہبۃ المشاع فیما یقسم لا یجوز قبل القسمہ, تو اس میں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. یہ والا تمہارا ہو گیا, یہ والا بولو تمہارا ہو گیا. اسی طرح اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں, آپ نے بولا میرے مرنے کے بعد اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی, یہ 1 لاکھ روپے جمشید اور وسیم میرا جو بیٹا ہے ان کے ہو گئے, تو نہیں ہوں گے ان کے, کیونکہ 1 لاکھ روپے قابل تقسیم ہے یا نہیں ہے؟ پہلی بات یہاں قبضہ نہیں ہوا, آپ کے اکاؤنٹ سے نکل کے ان کے اکاؤنٹ میں جانا چاہیے تھا. نمبر 2, اکاؤنٹ میں بھی الگ الگ اکاؤنٹ میں 50,000 اس کے اکاؤنٹ میں, 50,000 اس کے اکاؤنٹ میں جانا چاہیے تھا, تو یہ کچھ بھی نہیں ہوا اس میں سے. تو جب بھی ہبہ کیا جائے گا, قبضہ بھی اور جو تقسیم کے قابل چیزیں 2 بندوں میں, تو ڈیوائڈ کر کے اس کو قبضہ کیا جائے گا. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ ایک بات. دوسری بات, نابالغ بچے کو باپ جب کوئی چیز ہبہ کرتا ہے تو قبضہ کون کرے گا؟ نابالغ بچے کی طرف سے خود باپ ہی قبضہ کرتا ہے. بھائی کسی نابالغ بچے کو کسی شخص نے گفٹ دیا تو نابالغ بچے کی طرف سے باپ جب قبضہ کرے گا تو وہ قبضہ نابالغ بچے ہی کا کہلائے گا. یہاں تک کھوپڑی شریف میں بات آ گئی ہے؟ یہ مسائل روزمرہ میں بہت پیش آ رہے ہیں, گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں بعد میں. اب باپ نے اپنے نابالغ بچے کو پلاٹ گفٹ میں دے دیا تو قبضہ کون کرے گا؟ باپ خود کرے گا. تو باپ کے قبضے میں تو آلریڈی ہے وہ, لہذا وہاں قبضہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ باپ کا قبضہ ہی بچے کے قبضے کے قائم مقام بن جائے گا. لہذا وہاں سے صرف منہ سے اتنا پھوٹ دینا, یعنی منہ سے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ پلاٹ میں نے اپنے فلاں بچے کو دے دیا ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کو کچھ زیادہ ہو گیا, کچھ پھنس گئے ہو, مصیبت میں پھنس گئے ہو. بس اب مکمل ہی کر لیتا ہوں, شاید انٹرنیٹ پہ کسی کی سمجھ میں آ جائے. آپ کے 4 نابالغ بچے تھے,
اب 1000 گز کا پلاٹ آپ چاروں میں دینا چاہتے ہو تو شریعت میں تقسیم کر کے دو نا, لیکن چونکہ یہاں قبضہ ہی ضروری نہیں ہے تو تقسیم کرنا بھی ضروری نہیں ہے. تو نابالغ بچوں میں اگر آپ نے دے دیا تو بس اتنا کہہ دینا کافی ہے, یہ میرا 1000 گز کا پلاٹ میرے چاروں بچوں کا ہے یا بیٹیوں کا ہے, تو بس یہ بولتے ہی ان چاروں کا ہو جائے گا. اس میں تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ قبضہ ہی ضروری نہیں ہے. یہاں تک بھی بات کلیئر ہو گئی. اب انہوں نے مسئلہ پوچھا, اب ہم اس کی طرف آتے ہیں, بس جواب دے کے آگے پتلی گلی سے نکلتے ہیں. اپنی زندگی میں نابالغ اور بالغ بچوں کو مشترکہ طور پہ جب تقسیم کرے گا تو نابالغ بچوں کے جو جب ہبہ کرے گا تو صرف زبان سے کہہ دینا کافی ہے. بالغ بچوں کو جو کچھ بھی پراپرٹی دے گا تو وہ پراپرٹی اگر ایسی ہے جو تقسیم کے قابل ہی نہیں ہے پھر تو زبان سے دے دینا کافی ہے. اور قبضہ بہرحال پھر بھی دینا پڑے گا. قبضے کا مطلب ایک مکان ہے چھوٹا سا جو 2 حصوں میں ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا, تو ابا اپنا سارا سامان اس مکان سے نکالے, کیونکہ تھیلے سے لیپ ٹاپ نکالنا ضروری ہے. مکان کی مثال ہے تھیلے کی, اور مکان میں جو ابا کا فرنیچر پڑا ہوا ہے وہ ایسے ہے جیسے بیگ میں لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے. تو ہبۃ المشغول بملک الشاغل یہ جائز نہیں ہے. تو اس میں یہ ضروری ہے کہ ابا سارا سامان نکال کے مکان خالی کریں اور پھر اپنے بیٹے کے یا 2 بیٹوں کے حوالے کریں. پھر بے شک وہ ابا کا سامان دوبارہ ڈال دیں اس میں, لیکن ایک دفعہ ابا کو خود بھی اس مکان سے نکلنا پڑے گا اور اپنا سارا فرنیچر بھی اس مکان سے نکالنا پڑے گا. پھر بیٹے کے قبضے میں دیں گے یا بیوی کو, جو لوگ گفٹ دینا چاہتے ہیں بیوی کے قبضے میں دیں, تو یہ ضروری ہے. اس کے بغیر اگر آپ مر گئے تو پھر وراثت جاری ہوگی اور بعد میں خون خرابے ہوتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں. بیٹا کہتا ہے یہ مکان تو میرے ابا نے مجھے دے دیا تھا, میرے نام کر دیا تھا, اس میں وراثت نہیں ہوگی. مفتی کہہ رہے ہوتے ہیں اس میں وراثت ہے کیونکہ آپ کے نام تو کیا انہوں نے, آپ کو قبضے میں نہیں دیا. وہ کہہ رہے نہیں مجھے تو چابیاں بھی پکڑا دی تھیں. بھائی چابیاں پکڑائی تھی, سامان سارا ابا کا پڑا ہوا تھا تو یہ قبضہ نہیں ہوتا. مالک مکان جب مکان خالی کراتا ہے تو سامان نکالتا ہے سب سے پہلے. قبضہ کہتے ہی اس کو ہے کہ آپ کا مکان پڑا ہوا ہو, خود سامان پڑا ہوا ہو. 24 گھنٹے کون رہتا ہے گھر کے اندر؟ بات. اب لوگ کہتے ہیں مفتیوں نے دین کو مشکل بنا دیا, سارا سامان نکال کے بیٹے کو گفٹ دیں. بھائی مفتیوں نے دین کو مشکل نہیں بنایا, کہ آسان سا اصول ہے بھائی. قبضہ جب تک نہیں ہوگا ہبہ تھوڑی ہوتا ہے. اگر آپ اس ٹینشن سے بچنا چاہتے ہو, اپنے بیٹے کو گفٹ دے رہے ہو یا بیوی کو مکان دے رہے ہو, اور آپ کہہ رہے ہو علماء کہتے ہیں پہلے سارا سامان نکالو پھر بیوی کو بولو یہ چابی پکڑو اندر گھر میں جاؤ, تمہارا قبضہ ہو گیا, اب سامان واپس ڈال دو امانت سمجھ کے, میں بھی آ رہا ہوں, بڑا لمبا چوڑا ٹینشن ہے. تو بھائی آسان یہ کہ لیپ ٹاپ سمیت گفٹ دے دو نا, بیگ. جب اتنا کروڑ کا مکان دے رہے ہو تو سامان بھی دے دو نا اس کو. گھر سے باہر نکلو, بیگم کو بولو بیگم یہ گھر, اس میں موجود فرنیچر, فریج, پنکھے, ٹیوب لائٹیں سمیت کس کا ہوا؟ تمہارا. جب یہ دل تمہارا ہوا تو یہ مکان بھی تمہارا ہوا. جب اتنا بڑا دل کیا ہے تو پھر سامان سمیت دے دو. آئی بات سمجھ میں؟ پھر یہ قبضے کی ٹینشن کی ضرورت بولو رہے گی نہیں, ضرورت ہی نہیں رہے گی اس تکلف کی. اس طرح سے دے دو اس کو. ورنہ یہ جتنے بھی کچھ کر لو, بیوی کے نام بھی مکان کر دو گے نا, علماء نہیں مانیں گے اس کو, کیونکہ ڈاکومنٹیشن, بالکل ڈاکومنٹیشن کا مطلب ہوتا ہے صرف ایک کاغذی کاروائی گورنمنٹ کے کھاتوں میں. آپ نکاح نامے میں بیوی کسی کو بھی لکھ دو تو بیوی تھوڑی بن جائے گی, گورنمنٹ مانے گی اس کو آپ کی بیوی, شریعت نہیں مانے گی. شریعت کہتی ہے ایجاب و قبول ہوا ہو تو بیوی بنے گی چاہے ڈاکومنٹیشن نہ بھی ہو. تو گورنمنٹ کے کاغذات میں کسی کے نام مکان کر دینے سے قانونی طور پر تو آپ کو تحفظ مل جاتا ہے, شرعی طور پر وہ مکان کا مالک نہیں بنتا. شرعی طور پہ مکان کی ملکیت ٹرانسفر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ زبان سے بھی کہیں اور سامنے والے کو قبضہ بھی دیں آپ. اور قبضے میں ضروری اپنا سارا سامان نکالیں, خود بھی نکلیں وہاں سے, اور بیگم کو یا بچے کو جس کو دینا چاہتے ہیں یا 2 بیٹوں کو دینا چاہتے ہیں ان دونوں سے بولو اس کے اندر دفع ہو جاؤ, اور تھوڑی دیر بے شک چند سیکنڈ رہ لیں, وہ قبضہ ہو گیا, اب بے شک اپنا سامان واپس رکھ لو. اب اس تکلف سے بچنا ہے تو سامان سمیت گفٹ کر دیا جائے. بعض علماء نے ہیلا بیان کیا ہے کہ پہلے سامان اس کو امانت کے طور پہ دی, لیکن اس ہیلے پہ مجھے اطمینان نہیں ہوتا. تو اگرچہ فتویٰ ہے لیکن میں وہی بات بتاتا ہوں جو بالکل بے غبار ہو. یہ جوس بتا دوں کیا چیز ہے, اس کو ہلکا لوگے تم لوگ, میں نہیں بتا رہا, یہ لوگ ہلکا لیں گے. دیکھو میں جو تم لوگ کے ساتھ ریسیپی شیئر کرتا ہوں ان کو ہلکا نہ لیا کرو. میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن بڑے ڈاکٹروں حکیموں سے ہماری سلام دعا ہے اور تجربے بھی ہوتے ہیں نا کچھ. چقندر کا جوس نکالو 1/3 گلاس میں, 1 گلاس میں چقندر کا جوس 1/3 سمجھتے ہو
یعنی گلاس کے 3 حصے کرو, 1 حصہ چقندر کا جوس. میں نے کینیڈا میں ریسیپی بتائی تھی کہ پھر 1 حصہ سیب کا جوس, وہ بچوں کے لیے ٹھیک ہے, لیکن سیب کبھی نہ ڈالو اس میں. سیب ویسے کھا لینا زیادہ فائدہ مند ہے, جوس میں شوگر ہوتی ہے, لیکن چقندر ویسے جب کھاؤ گے تو اس کے بجائے جوس زیادہ فائدہ مند ہے اس کا. لیکن لٹل کوانٹٹی میں زیادہ چقندر بھر بھر کے پیو گے پیٹ بھی خراب ہوگا, گردوں میں پتھری بھی ہو سکتی ہے, اور شوگر بہت ہائی کر دیتا ہے, یہ موٹاپا لاتا ہے. اس میں شوگر, چینی بنتی ہے چقندر سے دنیا میں. گنے کے بعد جو سب سے زیادہ چینی بنتی ہے پتہ ہے کس سے بنتی ہے؟ بیٹ روٹ سے. میں نے خود یہ چقندر کی چینی کھائی ہے دنیا میں, بہت زیادہ اس سے چینی, اس میں شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے. تو آپ نے 1/3 جوس نکالا کس کا؟ چقندر کا, اور 2/3 پودینے کا. پودینے کو 10 منٹ پانی میں رکھا, 1 گڈی پودینہ, اس کو تھوڑا سا صاف کر لو, ڈنڈیاں الگ کر دو, پانی میں ڈال دیا 15-20 منٹ کے لیے, تو اس کا میل کچیل نکل آتا ہے. اچھی طرح سے دھو لیا اس کو. دھونے کے بعد اس میں 3-4 لیمن ڈال دو. لیمن میرے اپنے گھر کے ہوتے ہیں, بازاری لیمن جب بھی ڈالیں بڑا غرق ہوا ہے, کڑوا بہت ہوتا ہے, عجیب سا آتا ہے. تو میرے اپنے درخت ہیں, اس میں لیمن لگا ہوا ہے. آج کل تو دنا دن لیمو نکل رہے ہیں اس میں, اور اتنا اچھا لیمن ہوتا ہے, آپ ویسے بھی کھا جاؤ اس کو, یعنی توڑ کے درخت سے کھا لیتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. تو عام لیمن کا وہ چھلکا, AI سے میں نے پوچھا, وہ کہہ رہے ہیں عام جو لیمن بازار میں مل رہا ہے اس کے چھلکے میں جراثیم ہو سکتے ہیں یا کچھ کیمیکل ہو سکتے ہیں, اسپرے کرتے ہیں نا. بہرحال دھو کے کھا لو, اب اتنا بھی وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو اپنے گھر کا لیمن لیا, اور یہ جو 10 منٹ تک ہم نے اس کو پانی میں 15 منٹ تک رکھا. پودینے کو اچھی طرح, ابھی جوس پہلے نہ نکالو, پہلے پودینے والا کام کر لو. میں اس کی ایک ریسیپی گھر پہ بنا کے بھی انشاءاللہ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. یہ بہت ہی فائدہ مند جوس ہے. یہ ABC جوس نہیں ہے. ایک ہوتا ہے چقندر, سیب اور گاجر کا. نہ گاجر واجر کا جوس نہ پیا کرو, اس میں وٹامن A بہت تھوڑا ہوتا ہے, شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ گاجر کے جوس سے منع کرتے ہیں. پہلے زمانے میں پیتے تھے گاجر کا جوس پیو, دبا دبا کے آنکھیں تیز ہوں گی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. گاجر کے جوس سے موٹاپا آئے گا, آنکھیں, اور جب شوگر بڑھے گی تو آنکھیں خراب ہوں گی اس سے. گاجر کھاؤ, ویسے کھا لو گاجر, جوس ووس نہیں پیا کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شوگر بہت ہے نا. اب بھائی صاحب دیکھو, سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ شوگر ہے, یعنی شوگر کی زیادتی سگریٹ سے زیادہ اس کے نقصانات ہیں. تو آپ نے کیا کیا, پودینے کو 10-15 منٹ پانی میں رکھا, پھر اس کو اچھی طرح صاف کر لیا. گرائنڈر مشین ہوتی ہے نا چھوٹی والی, ایک جوسر مشین نہیں, گرائنڈر مشین چھوٹی, اس میں 2-4 پہلے لیمو کے وہ نکال لو, بیج, لیمو نچوڑا, بیج نکالا, اور رس سمیت, چھلکوں سمیت آپ نے پودینے میں وہ ملا دیا, اور چھلکوں سمیت اس کو اچھی طریقے سے کیا کر لیا, گرائنڈ. تھوڑی دیر رکھ بھی دو اس کو تو اور زیادہ اچھا ہے, آدھا گھنٹہ رکھ دو تاکہ اس کا سارا جوس نکل آئے. اس کے بعد آپ نے اس کو نچوڑ لیا. کچھ لوگ ایسے ہی پی جاتے ہیں, فائبر بہت مل جاتا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن میں ایسے ہی نہیں پیتا, کیونکہ مزہ بھی تو آئے نا, خالی فائبر کا کیا کرنا ہے, تو میرا پیٹ میں پھر وہ ٹھہرتا نہیں ہے. بعض لوگ بہرحال بہتر یہی ہے کہ اس کو نچوڑ کے پانی نکالے بغیر اس پودینے کو اس چھلکے سمیت ایسے ہی کھا لو. تو چھلکوں کو گرائنڈ کیا, لیمن کا جوس بھی گرائنڈ ہو گیا, اس میں پودینہ بھی گرائنڈ ہو گیا, پوری چٹنی بن گئی. اس کو آپ نے اچھی طریقے سے کیا کیا, بلکہ نہیں ابھی نہیں, اس کو آپ نے پھر چقندر کا جوس ملایا, اس میں ملا دیا, اور ایک دفعہ اس کو چکر دے کے کپڑے سے چھان لیا یا چھنی سے چھان لیا. نہ چھانو تو زیادہ اچھا ہے, لیکن چونکہ میں نے بتایا فائبر بہت ہے میرے پیٹ میں, پھر وہ ٹکتا نہیں ہے. تو چھان لیا, اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, گرمی میں پیو, مزہ نہ آئے پیسے واپس. اگر کڑوا زیادہ لگ رہا ہے, میں تو ایسے ہی پی لیتا ہوں, لیکن بعض لوگوں کو نازک مزاج ہوتے ہیں تو شہد ڈال دو اس میں, 1-2 چمچے شہد ڈال دو, میٹھا. اور روزے میں تو یہی پیا کرو, جب روزہ رکھو نا افطار میں یہی پیو, اتنی انرجی ملتی ہے اس سے. چقندر جو ہے نا بلڈ پریشر کو بھی لو کرتا ہے, بلڈ فلو آپ کی رگوں میں پہنچاتا ہے, یہ دماغ سے لے کے پاؤں کے ناخن تک. اور اس میں پودینہ ڈال کے اس کو ہم نے ایٹم بم بنا دیا ہے, کیونکہ پودینہ چہرے کو بھی صاف کرتا ہے, خون کو صاف کرتا ہے, لیور کے لیے بہترین چیز ہے پودینہ. اور لیمن کے چھلکے میں وٹامن C کی بہت ساری قسمیں ہیں جو آپ کو نارمل کنڈیشن میں, یعنی بس ہٹو بچوں, اب میں کیا تمہیں ڈاکٹروں کی زبان میں سمجھانا شروع کروں. جب یہ تم پیو گے تمہاری باڈی میں آ جائے گا کرنٹ. کیا آ جائے گا؟ کرنٹ. تمہارا دل چاہے گا میں کس کا جبڑا پھاڑوں جا کے,
کس کو گھٹنا ماروں, بھاگو گے دوڑو گے, یہ پیا کرو آپ, ایسی طاقت جسم میں آ جاتی ہے اس سے. لیکن تم لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہو, تم لوگ یہ پیو گے, اس کے بعد جا کے اتنی بڑی بریانی کی دیگ جا کے پھوڑ دو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ سارے ٹوٹکے ان لوگوں کے لیے ہیں جو خوراک کم رکھتے ہیں, روٹی چاول بولو کم کھاتے ہیں. پھر اس کے آلٹرنیٹ یہ چیزیں ہیں. اگر روٹی چاول آپ دبا کے پھوڑ رہے ہو تو شوگر آپ نے اپنی اتنی بڑھائی ہوئی ہے, وہ آپ سست ہی رہو گے, آپ جائیدادیں بھی کھا جاؤ گے, آپ میں طاقت نہیں آئے گی. ٹھنڈا ٹھاٹ بہت مزے کا ہے. نظر لگنے کا خطرہ ہے اس لیے نظریں جھکا لو. جلو مت, خدا تمہیں بھی دے گا. کوئی جل گیا, کسی نے دعا دی, رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کوئی جل گیا, کسی نے, رکشے والا کہتا ہے کہ ٹرک والا مجھے دیکھ کے جل جاتا ہے, اور کچھ جلتے نہیں ہیں, دعا دیتے ہیں کہ اللہ تجھے اور بھی دے. یہ لکھتا کون ہے؟ رکشے والے. اور جوتے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں رکشے والوں نے کہ ان کو نظر نہ لگ جائے. یہ پاگل کے بچوں, تمہیں ٹرک کو نظر لگی تھی تو رکشا بنا تھا وہ. اچھا میرے بھائی, تو یہ ہو گیا. نابالغ بچے کو جب پلاٹ, بچہ یا بچی کو کوئی پراپرٹی گفٹ دینی ہے تو بس زبان سے کہہ دینا کافی ہے کہ یہ اس کی ہو گئی. لیکن اگر بالغ کو دینی ہے تو اس میں ڈیوائڈ کرنا ضروری ہے, اگر وہ قابل تقسیم ہے, اور قبضہ دینا ضروری ہے. حالیہ چند دنوں میں عورتوں پہ ظلم کے کچھ واقعات بڑے مشہور ہوئے ہیں, جن میں اسی ہفتے ایک ہی گھریلو ملازمہ کے ریپ کے نتیجے میں حمل ٹھہرا اور اسے پھر ضائع کرانے میں اس عورت کا انتقال ہو گیا. ایک اور واقعہ بھی اس طرح کا ہوا ہے کہ 64 سالہ بوڑھے آدمی نے اپنی بیگم کو ہم بستری سے انکار پر لوہے کی سلاخ مار کر قتل کر دیا. 2-3 ویڈیوز سوشل میڈیا پر ایسی بھی وائرل ہوئیں جن میں گلیوں سے گزرتی باپردہ خواتین کو اکیلا دیکھ کر بائک قریب لا کر ان کے جسم کو چھو کر بھاگ گئے. اس ویڈیو کے نیچے مزید گھٹیا کمنٹس یا پھر اسلامی لوگوں کی جانب سے اسلام کا پیغام کیا لکھا ہوا ہے انداز سے پیش کیا جا رہا ہے, اور عورتوں کو ہی قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہوتا ہے. اس پر بات کریں. کوئی عورت کو چھیڑ کے بھاگ رہا ہے تو اس میں عورت کا کیا قصور ہے, آدمی کا قصور ہے. یہ خبر میں نے بھی سنی ہے کہ بیگم نے ہم بستری سے انکار کر دیا تھا تو لوہے کی روڈ سے مار دیا. بیگم کے لیے جائز نہیں ہے شریعت میں کہ شوہر جب ہم بستری کرنا چاہ رہا ہو تو وہ انکار کرے, یہ جائز نہیں ہے. لیکن اس پہ یہ ری ایکشن کہ اس کو مارنا پیٹنا, لوہے سے مار دیا, یہ تو کبیرہ گناہ ہے, اکبر الکبائر ہے. تو ایسے شخص کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دینا چاہیے. تو اب یہ جو اس بوڑھے نے اپنی بیوی کو مارا ہے, کہ ظلم کی انتہا ہے نا. ایک آدمی نے آپ کے بچے کو, آپ نے بولا پانی لے کر آؤ, وہ پانی نہیں لایا, آپ نے اٹھا کے گلا دبا کے رسی سے پنکھے سے لٹکا کے جان سے مار دیا, اور جواب یہ دے رہے ہیں کہ میں نے جب اس کو بولا تھا پانی لاؤ تو اس پہ لازم تھا کہ پانی لائے. بھائی اس پہ پانی لانا لازم تھا, آپ کی خدمت لازم تھی, لیکن یہ اس نوعیت کا جرم ہے کہ آپ اس کو قتل کر دیں. تو ہر باطل نے اپنے جرم کے لیے کوئی بہانہ تراشا ہوا ہوتا ہے. زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں, منہ ادھر کر کے سو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جب کوئی عورت شوہر کا انکار کرے تو فرشتے ساری رات اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. یہ حدیث میں اسی وجہ سے کہ آدمی اب ادھر منہ کر کے سوئے گا ناراض ہو کے, تو فرشتوں کی ڈیوٹی شروع ہو جائے گی کہ اس کے لیے, اس عورت کے لیے کو بد دعائیں دو. تو اس بات پہ اس طرح بے دردی سے مارنا, قتل کرنا یہ حرام ہے. بھرپور طریقے سے اس پہ احتجاج کریں. وہ بیچاری ایک زینب لڑکی تھی نا, اس کو قتل کسی نے ریپ کر کے قتل کیا تھا, تو اس پہ اتنا زیادہ احتجاج ہوا, الحمدللہ اس کو پھانسی دے دی گئی. جگر ٹھنڈا ہو گیا, لیکن خدا کی قسم پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا جگر. ایسی بچیوں کے ساتھ ریپ ہوا اور اس کو مار دیا. ایک دفعہ پھانسی نہیں, ہمارا دل چاہتا ہے اس کو پھانسی دے کے زندہ کرو, پھر لٹکاؤ, پھر زندہ کرو, پھر لٹکاؤ. اس کمبخت کو 1000 دفعہ پھانسی ہونی چاہیے. یہ جو دنیا میں ایک پھانسی کے بعد بندہ مر جاتا ہے, اس لیے آخرت میں ایک پھانسی نہیں ہے. تبھی تو قرآن نے کہا آخرت میں جو میں سزا دوں گا لا یموت فیہا ولا یحیا, اس میں مرے گا نہیں, وہ مرے گا نہیں وہ. اس لیے اصل عذاب تو ان بغیرتوں کو آخرت میں ملے گا. باقی یہ جو انہوں نے پوچھا ہے گلیوں سے گزرتی باپردہ خواتین, دیکھو کراچی نا ایک بڑی ہی تہذیب کا شہر تھا. ہمیں یاد ہے بچپن میں کراچی میں سندھ سے, پنجاب سے لوگ تہذیب سیکھنے آیا کرتے تھے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب کیا ہو رہا ہے کراچی میں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ 2 بچے ہی اچھے والی پالیسی پہ چل رہے ہیں. کون سی پالیسی پہ؟ 2 بچے ہی اچھے, کیونکہ وہ پڑھے لکھے ہیں. 8 بچے پیدا نہیں کریں گے. چور اچکے اور ان پڑھ ان کے ہاں 8, کیونکہ وہ میڈیا سے متاثر
بولو نہیں ہوتے. میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہی ہیں, بہت سے خاندانی لوگوں کے بھی زیادہ نسل بڑھ رہی ہے, لیکن ان کا ریشو کم ہے. کراچی میں جو باہر سے لوگ آئے, کے پی کے سے, پنجاب سے, سرائکی علاقوں سے, ان میں کچھ تو بہت زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, لیکن چونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ 2 بچوں سے زیادہ, یہ کیونکہ میڈیا نے ایسا بنا دیا کہ ایکچولی بچے کتنے ہونے چاہیے 2, یہ پاگلوں کی طرح 8, 10, یہ تو چرسیوں کا کام ہے. تو اب بتاؤ نسل کس کی بڑھے گی, ان پڑھ لوگوں کی یا پڑھے لکھے لوگوں کی؟ بولو نا, ان پڑھ کی. تو جتنے چور, اچکے, ڈاکو, چمار, اس ٹائپ کے لوگوں کے دے دنادن درجنوں, کیونکہ وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے. اور یہ میں نہیں لکھ رہا, یہ ایک انگریز لکھ کے گیا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی فیملی پلاننگ پر عمل ہوا ہے نا, غیر خاندانی لوگوں کی نسلیں بڑی ہیں اس میں. ہاں کچھ خاندانی بھی ہیں جن کی بڑھ رہی ہیں, میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہیں. کے پی کے سے کچھ لوگ آئے بڑے خاندانی, ان کی نسل بڑی ہے. پنجاب سے کچھ لوگ آئے بڑی خاندانی, ان کی نسل بڑی ہے. سرائکی علاقوں سے کچھ خاندانی لوگ آئے, ان کی نسل بڑی ہے, لیکن ان کا ریشو کیا ہے؟ بولو, کم ہے. اردو اسپیکنگ ہو, پنجابی ہو, سرائکی ہو, پٹھان ہو, ان میں نسل زیادہ تر ان لوگوں کی بڑھ رہی ہے جو ایجوکیٹڈ فیملیوں سے جن کا تعلق نہیں ہے. اور یہ جس ملک میں بھی فیملی پلاننگ پر عمل ہوگا اس کے سائڈ افیکٹ یہ ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کسی بھی سوسائٹی میں چور اچکے زیادہ ہو جاتے ہیں اور خاندانی لوگ سمٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کراچی کا کلچر جو چینج ہوا ہے نا, اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے. تصور نہیں تھا کراچی میں کوئی کسی لڑکی کو چھیڑ دے, سب احترام سے دیکھا کرتے تھے خواتین کو. ہمیں یاد ہے کوئی بیچاری خاتون لے کر آ رہی ہے کوئی سامان, لڑکے اٹھ کے جاتے تھے اس کی مدد کر کے اس کا سامان گھر تک پہنچا کے آتے تھے. ہوٹنگ بچ. اب اس دفعہ عید پہ دیکھو, بقرعید پہ دیکھو, عید الفطر پہ دیکھو, جو چھچھورا پن کراچی میں ہوا ہے ہمیں ماضی میں اس کا تصور ملتا نہیں ہے. میں ایک دن اپنے بچوں کو لے کے کلفٹن چلا گیا, میں حیران, میں نے کہا یار کلفٹن تو چینج ہو گیا, جتنے تفریحی مقامات ہیں یہ تو سب ختم. میں نے کہا یار ہم جب 20 سال پہلے گئے تھے ایک الگ ماحول تھا, ڈیسنٹ قسم کے لوگ آتے تھے اور بڑے اچھے خاندانی. اب کیا ہو رہا ہے؟ سارے اوباش, چھچھورے, ایک نمبر کے فضول, وہ سارے پہنچے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے کہ باقی لوگ کلفٹن نہیں جا رہے ہیں, وہ مائنورٹی میں آ رہے ہیں. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ وہ کس میں آ رہے ہیں؟ وہ سمٹتے جا رہے ہیں. جو خاندانی لوگ ہیں نا اچھے فیملیوں سے, وہ کیا ہو رہے ہیں؟ سمٹ رہے ہیں. کیونکہ فیملی پلاننگ والوں نے یہ بغیرتی کی ہے, انہوں نے قوم کو یہ باور کرا دیا ہے کہ زیادہ بچے پیدا کرنا جاہل اجڑ لوگوں کا کام ہے, اچھی فیملیوں کا کام نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اچھی فیملیاں سمٹیں گی اور جو فیملیاں کرمنل ایکٹیویٹیز میں ہیں وہ خود بخود بڑھیں گی. تو یہ ہوگا, یہ تو ہوگا. ابھی جاپان میں ہو کے آیا ہوں, جاپنیز نے ایک بڑی زبردست قوم تیار کی, لیکن اب جاپانیوں کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے. تہذیب کی ایسی کی تیسی ہونے والی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا جاپنیز بچے بڑے لائن میں اور بڑے, یہ چند دنوں کی بات ہے. اب 15-20 سال کے بعد جاپان کا حلیہ بگڑ چکا ہوگا. وجہ اس کی یہ کہ پوری دنیا سے, ویتنام سے اور کہاں کہاں سے وہ کرمنل لوگ جاپان میں آ کے آباد ہو رہے ہیں, کیونکہ فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے ان کو بندے چاہیے, اور جاپانیوں کی چونکہ پڑھے لکھے ہیں نا تو نسل گھٹ رہی ہے, تو باہر سے ان کو لوگ بلانے پڑ رہے ہیں. وہ ان کے معیار کے نہیں ہے لیکن مجبوری ہے. تو جاپانی پریشان ہے کہ ہم نے جو ایک کلچر مضبوط خوبصورت بنایا ہے, جس میں چوریاں نہیں ہیں, جس میں جھوٹ نہیں ہے, جس میں ڈسپلن ہے, وہ سارے ڈسپلن کی ایسی کی تیسی. تو کراچی کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے. وہ کراچی نہیں رہا جو ونس اپون اے ٹائم تہذیب تھی, حیا تھی, بات چیت کی, لوگوں کو تمیز تھی. ہم نے خدا کی قسم, لا الہ الا اللہ, مذاق نہیں کر رہا, بچپن میں گالیاں نہیں سننے کو ملتی تھی ہمیں کراچی میں. فحش گالی میں نے نہیں سنی تھی کراچی میں کبھی. ہم جاتے نا اپنے دوستوں میں, مجھے یاد ہے میری زبان سے 8ویں کلاس میں پہلی مرتبہ ایک گالی نکلی تھی, ذلیل کا لفظ, اور میں اس پہ اتنا شرمندہ ہوا تھا کہ یار میں نے گالی دے دی. وہ بھی کون سا لفظ, ابھی بولتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا, رال لام, یہ لفظ نکلا تھا. کسی میں نے ساتھی کو بول دیا تھا تو بڑا ذلیل ہے, یہ بول دیا تھا, اللہ معاف فرما. مجھے اتنی شرمندگی ہو رہی تھی, یار میں نے کیا بول دیا. یہ کلچر تھا کہاں کا؟ کراچی کا. میں پنجابی قوم کی برائی نہیں کر رہا, ان میں بہت ساری خوبیاں ہم سے زیادہ ہیں, سخاوت میں ہم سے آگے ہیں وہ, لیکن گالیوں کے ماشاءاللہ کیا ہیں, ماسٹر ہیں.
پنجاب میں کوئی عالم ہو نا, اس کو اتنا کھلاتے ہیں, اتنے ہدیے دیتے ہیں. کراچی میں یہ رواج نہیں ہے, کھلانے کا ہے, ہدیے ودیے دینے کا. کے پی کے میں کسی مولوی کو 1 روپیہ نہیں دیتے. پٹھانوں کا مولوی سب سے زیادہ غریب ہوتا ہے بیچارے. تنخواہ کیسے ترسا کے پی کے میں مولویوں کو دی جاتی ہے. میں پٹھانوں سے کہتا ہوں یار تمہاری سخاوت مولویوں پہ کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ کھلائیں گے اس کو, بکرے بھی کھلائیں گے, دمبے بھی کھلائیں گے. اور بھائی اس کو دمبوں کی ضرورت نہیں, اس کو پیسوں کی ضرورت ہے. کے پی کے والوں اماموں کو تنخواہ بھی دیا کرو, روکھڑے ہدیے بھی دیا کرو. پنجاب میں جاؤ دیکھو امام کو کروڑپتی بنا دیتے ہیں ایسے ماشاءاللہ. اچھی میں 2 مہینے پنجاب میں رہا ہوں, جیبوں سے پیسے سنبھالے نہیں جا رہے تھے مجھ سے, حالانکہ میں مانگ نہیں رہا تھا کسی سے. ہر تھوڑی دیر میں کوئی پنجابی بھائی آتا تھا, مفتی صاحب یہ میری طرف سے گفٹ ہے, گفٹ میں لفافہ کھولو پیسے. میرے بھائی مجھے نہیں چاہیے. ارے نہیں مولوی صاحب رکھے, نہیں مولوی صاحب رکھے. یہ پنجابیوں میں ایک اچھی عادت ہے, ہدیے دیتے ہیں, گفٹ دیتے ہیں. کے پی کے میں سخاوت ہے, لیکن مولویوں کے بارے میں آگے پتہ نہیں کے پی کے لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے. اس کو راشن دے دیں گے, گندم کی بوری جا کے پکڑا دیں گے اس کو, بھائی پیسے دو, اس کو تنخواہ اچھی دو. اور کراچی میں ماشاءاللہ یہاں بھی یہی ہے. تو کسی بھی قوم میں خوبی بھی ہوتی ہیں, برائیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن پنجاب میں کچھ خوبیاں ہیں. لیکن ایک برائی کیا تھی تہذیب میں, کہ گالیاں والیاں. ہم جب پنجاب جاتے تھے گالیاں سن کے حیران ہوتے, بھائی یہ گالیاں کیسے دے رہے ہوتے ہیں یار, مذاق میں. بڑا کتا ہے یار تو. مجھے ایک دن کہہ رہا یار تو بڑا کتا نکلا. میں نے کہا کیا بول رہا بھائی؟ کہہ رہے ہیں مجھے محبت ہے, کتا ہے تو محبت ہے. اور کمینی لفظ تو اتنا ہی بڑی کمینی ہے, خواتین بتاتی تھی اتنی کمینی ہے ماشاءاللہ. ابے کمینی پہ ماشاءاللہ. تو کراچی میں نہیں تھا یہ. اب جو کراچی میں گالیاں ہیں نا, آپ کے ہوش اڑ جائیں. ایسی بات پہ گالیاں چل رہی ہیں. تو یہ کراچی وہ کراچی رہا نہیں ہے, کیونکہ خاندانی لوگوں نے بچے پیدا کرنا بولو چھوڑ دیے. چاہے وہ کے پی کے لوگ ہوں, چاہے وہ پنجاب کے لوگ ہوں, چاہے وہ اردو اسپیکنگ ہو, جو بھی ایجوکیٹڈ فیملی ہیں ان کے 2 بچے ہی اچھے. اور جو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, کرمنل ایکٹیویٹیز میں ہیں, کوئی اخلاقیات نہیں ہے, دے دنادن ہر سال مارکیٹ میں کیا آ رہا ہے, یہ لو بچہ, یہ آیا بچہ, یہ بچہ. تو کیا پھیلے گا سوسائٹی میں, کیا ہوگا؟ کچھ وقت کے بعد سارا کلچر چینج. پوری دنیا میں یہ مسئلہ بنا ہوا ہے, صرف یہاں نہیں ہے. انگریزوں میں تو یہ کہ انہوں نے نہ اچھے نہ برے سب نہیں پیدا کرنا چھوڑ دیے نا, تو انہیں تو شادی بیاہ کا رواج ہی ختم ہو گیا نا ان کے یہاں. تو اس لیے نسل بڑھاؤ. کیا بڑھاؤ؟ نسل بڑھاؤ. اور یہ جو ابھی ہمارے مسلم لیگ کے ایک ممبر کا بیان آیا, انتہائی احمقانہ بیان, کہ کراچی کی پاکستان کی آبادی 2050 میں اتنے کروڑ ہو جائے گی, ہائے 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 ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. ان سے بولو خدا کے لیے یار تھوڑا سا اسٹڈی کر لیا کرو. تم اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہو, تھوڑا سا مطالعہ کر لیا کرو. تم ہلا رہے ہو مغربی دنیا کے سامنے. ان ملکوں میں فیملی پلاننگ پر عمل کیا, وہ پاگل ہوئے ہیں, کروڑوں اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں, پھر بھی نسل نہیں بڑھ رہی. کیونکہ عورت کو جب ایک دفعہ یہ سمجھا دیا نا کم بچے اچھے, تو پھر وہ نہیں آئے گی دوبارہ اس پہ. سویڈن کا صدر رو پڑا ہے تقریر کرتے ہوئے, نسل بڑھاؤ یار, مر رہے ہیں ہم لوگ. اور آپ کے پاس کون سی کیلکولیشن ہے پاکستان کے بارے میں کہ اتنے کروڑ کی آبادی ہو گئی تو وسائل نہیں ہے؟ کس نے کہہ دیا وسائل نہیں ہے؟ کس نے کہہ دیا آپ کے پاس وسائل نہیں ہے؟ نہ اسپیس کی کمی ہے, نہ وسائل کی کمی ہے, کوئی کیلکولیشن نہیں ہے. وہی ہے نا, وہ جج صاحب نے بیان کیا تھا چند سال پہلے کہ ہم روزانہ اتنی آبادی ہے تو زمین سے اتنے گیلن پانی نکل رہا ہے. بھائی یہ کوئی ریسرچ ہوتی ہے؟ تو یہ تو بتا زمین میں جا کتنا پانی رہا ہے. ایک دفعہ سیلاب کے بعد زمین میں اتنا پانی چلا جاتا ہے کہ اس کو گورنمنٹ نکال کے زمین کے پانی کو نیچے لے کے جاتی ہے. کے پی کے میں نے ٹیوب ویلیں دیکھی ہیں, کہہ رہے ہیں ہمارے دادا جب پیدا ہوئے تھے, وہ بڑے ہوئے, انہوں نے بتایا کہ میرے پردادا دیکھتے آ رہے اس ٹیوب ویل کو, آج تک یہ پانی کبھی رکا نہیں ہے. اتنا پانی ہے زمین کے اندر. ایک جگہ پانی کم ہوتا ہے, دوسری جگہ نکل آتا ہے. بارشوں میں آپ کے پاس ڈیم نہیں ہے اس کو اسٹور کرنے کے لیے, اتنا ضائع ہو رہا ہے پانی. اور اتنا بڑا آدمی اتنی لمبی پھینک رہا ہے بیٹھ کے, کہہ رہے کہ اتنا پانی ہم روزانہ پی رہے ہیں. یہ تو پاگلوں والی. یہ ایسا ہی ہو گیا, آپ کے گھر 100 مہمان آئے اور آپ بولو ان مہمانوں کو بھگاؤ, مزید کوئی مہمان نہ آئے, کیونکہ یہ روزانہ 100 پلیٹیں کھا رہے ہیں. تو آپ پوچھو گے پک کتنی رہی ہیں, کہ 200 پک رہی ہیں. تو اس کا مطلب بھائی 100 کی تو مزید گنجائش ہے. تو وسائل کی پہلے کیلکولیشن تو کر کے بتاؤ کہ وسائل کتنے ہیں, کتنا پانی ہے, کتنی زمین ہے قابل کاشت ہے, کتنی اسپیس ہے. ایک بلوچستان ہی ایسا ہے کہ پورا پاکستان آرام سے اس میں سمجھا جائے, اتنی اسپیس پڑی ہوئی ہے. اور پھر پاکستانی تو آدھے سے زیادہ دنیا سے باہر ہیں.
آبادی جب کسی ملک کی بڑھتی ہے وہ بارڈر کو توڑ کے باہر نکلتی ہے. پوری دنیا میں آپ کا راج ہوگا. بنگلہ دیش کی جو آج کرنسی اوپر گئی ہے نا, اس میں بنگلہ دیش کی آبادی کا بہت بڑا دخل ہے, کیونکہ اتنی بڑی آبادی ملک سے باہر کما کے ریمیڈنس بھیج رہی ہے, اس سے بنگلہ دیش کی اکانومی اسٹرانگ ہوئی ہے. اور میرے اور آپ میں ہمارا جو کنٹری چل رہا ہے نا, یہ اسی آبادی کی طاقت پہ چل رہا ہے. کیونکہ جو باہر آبادی بڑھتی ہے تو ظاہر ہے کمانے کے لیے بارڈر توڑ کے باہر نکلنا پڑتا ہے. دنیا کے جس ملک میں جاؤ پاکستانی ملے گا. دیکھو میں اگر جاپانی اسکالر ہوتا, جاپان کے باہر میرا کہیں بیان سنا نہ جاتا. کیا خیال ہے؟ مجھے اگر چائنیز آتی, چانگ چنگ چونگ میں بیان کرتا, چائنا سے باہر دنیا میں کوئی بھی مجھے نہیں سنتا. میں اردو بولتا ہوں, مجھے جاپان میں بھی سنا جاتا ہے, مجھے سیالکوٹ میں بھی سنا جاتا ہے, مجھے پاکستان کے ہر خطے میں, مجھے پورے انڈیا میں, مجھے بنگلہ دیش میں, مجھے یورپ میں, مجھے اٹلی میں, مجھے جاپان میں, مجھے فرانس میں, مجھے سویڈن میں, مجھے ڈنمارک میں. کیونکہ اردو کیا ہے؟ پھیلی ہوئی زبان ہے. تو کہاں سے پھیل گئی اردو؟ گورنمنٹ نے پھیلایا اردو کو. اردو اسپیکنگ یا ہندی اسپیکنگ دنیا میں پھیل گئے ہیں. کیوں پھیلے؟ آبادی زیادہ تھی. جس کی آبادی زیادہ ہوتی ہے دنیا میں راج وہی کرتے ہیں بھائی, پھیل جاتے ہیں. اور اب تو پہلے تو صرف آلو پیاز ٹماٹر بیچا کرتے تھے امریکہ جا کے. اب آبادی ہماری اتنی پھیل گئی ہے, آپ کو گوگل کے آفس میں جا کے انڈین پاکستانی ملیں گے بڑی بڑی پوسٹوں پہ. میں ریسرچ سینٹروں میں گیا ہوں جو میڈیکل سائنس کے ریسرچ سینٹر ہیں. ریسرچ سینٹر میں جو میڈیکل سائنس کے ریسرچ سینٹر, اس میں انڈین پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ انڈیا پاکستان کی آبادی, بنگلہ دیشی بیٹھے ہوئے ہیں, انڈین پاکستانی. حتیٰ کہ الیکشن میں اب کون جیت رہا ہے, ان کی اسمبلیوں میں انڈین پاکستانی پہنچ چکے ہیں. کیونکہ ان کی نسل نہیں بڑھ رہی, وہ اپنے ملکوں کو کھو رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے نکال رہے ہیں, بندہ ہی نہیں ہے ان کے پاس. اٹلی میں گاؤں کے گاؤں خالی ہو چکے ہیں گروتھ ریشو گرنے کی وجہ سے. حکومتیں سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں. اٹلی میں آپ کو بنگلہ دیشی نظر آئیں گے. اٹلی کو بنگلہ دیش سے محبت ہے جو بنگلہ دیشیوں کو بلا رہا ہے. بھائی بندہ ہی نہیں ہے کام کرنے کے لیے, جو ہے وہ آؤ یار. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اٹلی میں اٹلی زبان کے بعد بنگالی زبان دوسری بڑی زبان بننے والی ہے. نہیں آئی سمجھ میں؟ اور 20-30 سال کے بعد اٹلی اٹلنگا دیش بن چکا ہوگا. اٹلی کیا بن چکا ہوگا؟ اٹلنگا دیش. یہ میری پیش گوئی ہے. جاپان میں نے 2004 میں پیش گوئی کی تھی کہ چپلی کباب کے ہوٹل کھلیں گے, جاپان میں نسوار کی دکانیں کھلیں گی, کیونکہ جاپانیوں کی گروتھ ریشو گر رہا ہے. ہمارے پٹھان بھائی کوئٹہ سے پشاور سے جا رہے ہیں, وہاں شادیاں بھی کر رہے ہیں, ان کی الحمدللہ نسل بھی بڑھ رہی ہے. تو بالآخر یہ حاوی آ جائیں گے. میں ابھی جب جاپان گیا, میں نے اپنے پٹھان بھائیوں کو دیکھا, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ان کے دفتروں میں جاپانی سوٹ ٹائی میں آ کے جاب کر رہے ہیں. آفس کون کھول کے بیٹھا ہوا ہے؟ پشاور کا پٹھان. پشاور کا پٹھان آفس کھول کے بیٹھا ہوا ہے ایسے, یہ سوال. اور جیپنیز جو پڑھے لکھے سوٹ ٹائی میں آئے, ان کے منشی صاحب بن کے کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہوتا ہے جب کسی قوم کا گروتھ ریشو گرتا ہے, وہ اپنے ہی ملکوں میں غلام بن جاتی ہے. تو بندہ ہی نہیں ہے میرے بھائی. اور جمہوریت ہے تو الیکشن میں یہی جیتیں گے. ابھی کینیڈا میں جیت رہے ہیں, پاکستانی بھی جیت رہے ہیں, اسمبلیوں میں آ رہے ہیں, انڈین بھی آ رہے ہیں, سکھ بھی آ رہے ہیں, لوکل لوگ. تو یہ اتنی بڑی حقیقت ہے. اور ہمارا اسمبلی میں مسلم لیگی جو ہے نا, وہ بیٹھ کے پھینک رہا ہے لمبی لمبی آبادی روکو, ہمارے ملک کی آبادی اتنی زیادہ ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. ایک نے نیچے لکھے ہوئے تھے, سب سے پہلے تو مفتی طارق مسعود کو روکو, اس کے 19 بچے ہیں. طارق مسعود کو روکو. تو یہ پاگلوں کی باتوں میں مت آیا کرو. یہ دم ہلانے والے لوگ ہیں, ان کی اپنی کوئی ریسرچ نہیں ہوتی. جس ریسرچ پہ عمل کر کے وہ ناکام ہو چکے ہیں. یہودی کبھی نسل نہیں روکتا. 6-6, 8-8 بچے ہر یہودی کے ہوتے ہیں, پتہ ہے آپ کو؟ یہ ہر یہودی کے 6-6, 8-8 بچے. وہ کہتے ہیں یار اب تو مر جائیں گے اگر ہم نے اپنی نسل روک لی, ختم. تو نسل جو قوم بڑھائے گی, فیوچر اسی کا ہوگا, کلچر بھی اسی کا, مذہب بھی اسی کا. 2050 میں رپورٹ ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب آٹومیٹیکلی بن چکا ہوگا بغیر تبلیغ کے بھی. ابھی تو کرسچینٹی ہے نا, اسلام دنیا کا سب سے سپیریئر مذہب بن چکا ہوگا. اور 2050 کا مطلب 2100 میں کیا ہوگا؟ پھر مسلمان ہی مسلمان ہوں گے آپ, کیونکہ بڑھ ہمارے ہی رہے. اور جن میں میرے 19 میں سے اگر آپ ضرب دینا شروع کرو تو پوری دنیا میں کاکڑ زئی پٹھان ہوں گے. ہم لوگ ککڑ زئی پٹھان ہے نا, یعنی زیادہ ہو گئی, لیکن اگر اسپیڈ کو مینٹین رکھا گیا. اور دوسری بات یہ کہ جب بھی وہ اس نے پوچھا تھا نا مجھ سے, وہ کون تھا جو ارشاد بھٹی,
ارشاد بھٹی نے سوال پوچھا تھا نا کہ مفتی صاحب آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میں نے کہا 19. کہہ رہے ہیں قوم پہ رحم کرو. کہا تھا نا 19.5 بولے تھے میں نے, نہیں 19.25 بولا تھا, 19.25. ریحان طارق نے انٹرویو پوڈ کاسٹ کی تھی کہ مفتی صاحب قوم پہ رحم کرو. اس وقت تو میں نے ان کو پورا صحیح طرح جواب نہیں دیا, وہ ان کی مینٹیلٹی سے اوپر ہو جاتا. اس کا اصل جواب یہ ہے کہ یہ جو 19 ہے نا یہ بھی قوم ہی ہے. قوم پہ رحم میں سب سے بڑی بات یہ کہ قوم پیدا تو کرو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ دوسری بات یہ کہ یہ کنٹری پہ انشاءاللہ بوجھ نہیں بنیں گے, کیونکہ یہ 19 کے 19 2 ہاتھ اور 2 پاؤں لے کے پیدا ہوئے ہیں, صرف ایک پیٹ لے کے پیدا نہیں ہوئے. اور یاد رکھو حکومتیں عوام کو نہیں کھلاتی ہیں. کہ آپ یہ کہیں کہ حکومت کے پاس وسائل کم ہیں, اتنی عوام کو کھلائیں گے کہاں سے؟ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. کسی بھی کنٹری کی عوام حکومت کو کھلاتی ہے. کمانے والے عوام ہوتی ہے, حکومت تھوڑی ہوتی ہے. حکومت تو خود عوام کے پیسوں پہ پلتی ہے. فوج کو ٹیکس عوام دیتی ہے, پولیس کو ٹیکس پولیس عوام کے پیسوں سے پلتی ہے. گورنمنٹ کی جتنی تنخواہیں ہیں یہ اپنے باپ سے وراثت میں لے کر آئے ہیں, یہ تو ساری عوام کے پیسوں سے. تو عوام زیادہ ہوگی, ینگسٹر زیادہ ہوں گے, کمانے والے زیادہ ہوں گے, کھانے والے کم. اگر عوام پیدا ہونے کم ہو جائے تو آپ کے وسائل کم ہو جائیں گے. دنیا میں وسائل کی کمی نہیں ہے, وسائل کو بروئکار لانے کے لیے جو قوت چاہیے اس قوت کی کمی ہے. مسائل اس قوت سے پیدا ہوتے ہیں. مثال کے طور پر پٹرول زمین میں بہت ہے, آبادی ہوگی تو ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کھود کے نکال پائیں گے اس کو. پانی بہت ہے زمین میں, اس پانی کو لانا کیسے, استعمال کیسے کرنا ہے, یہ انسان کرے گا. اگر مشینیں بھی کریں گی تو مشینیں بنائے گا بھی تو انسان نا. تو اسی لیے میں نے پوری اس پہ ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی. ڈاکومنٹری تو نہیں, ایک پریزنٹیشن کہہ سکتے ہیں آپ, کہ جرمنی میں یہ جو فیملی پلاننگ پر جو نئی ریسرچ ہوئی ہے نا جرمنی کی یونیورسٹیوں میں, جرمنی میں یہ کچھ نہیں پڑھایا جا رہا جو ہماری یونیورسٹیوں پڑھایا جا رہا ہے. جرمنی میں جو پڑھایا جا رہا ہے کہ جو اکنامکلی جب کوئی کنٹری مضبوط ہوتا ہے تو اس کے جو لاز ہیں, جو اصول ہیں, وہ یہاں وہ اصول پڑھائے جا رہے ہیں جو 100 سال پرانے سڑے ہوئے. وہاں وہ جدید اصول ہیں. ان جدید اصول میں انہوں نے آبادی کو ایڈ کیا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کس کو ایڈ کیا ہوا ہے؟ آبادی ایڈ, کہ آبادی ہوگی تو کام زیادہ ہوگا. وسائل کو ایڈ ہی نہیں کیا. کہتے ہیں وسائل ایک ایسی مبہم چیز ہے کہ وہ روز چینج ہوتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم نے پیٹرول کے کنویں ناپے ہوئے ہوتے اور زمین میں ناپ لیا تھا اتنا پیٹرول ہے ٹوٹل اتنا, پھر ہم گاڑیاں دیکھتے, آبادی دیکھتے, ہم کہتے ہیں یار یہ پیٹرول ختم ہو جائے گا, نہ ہم بجلی بنا سکیں گے نہ یہ. لیکن کسی کو پتا تھا تھوڑے دنوں میں ایک ٹیکنالوجی آئے گی, سولر پلیٹیں, سورج سے ہم بجلی بنانا شروع کر دیں گے. کوئی سوچ سکتا تھا؟ کیا خیال ہے, کوئی سوچ سکتا تھا؟ نہیں. اچھا, ایک آدمی گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو صرف کھانے پکانے آتے ہیں, اس کا تو پروگرام بڑھ گیا تھا, میں کیا کرتا. وہ سوچ سکتا تھا بہت جلد یوٹیوب آ جائے گا اور میں صرف کھانے پکانے کی ترکیبیں ڈال کے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کما لوں گا. میں سوچ سکتا تھا وہ ہے بھائی. اتنی ٹیکنالوجی اتنی اسپیڈ سے چینج ہو رہی ہے کہ کس وقت آپ کی انکم کا سورس کیا ہوگا یہ کسی کو پتا نہیں ہے. اس میں یہ کیلکولیشن کر کے ایک اصول اور ضابطہ بیان کر دینا, اتنے بندے ہیں تو اتنی روٹیاں پک رہی ہیں تو پیٹ کیسے بھرے گا, پاگلوں والی باتیں میرے بھائی. یہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے تو وسائل سارے اس وقت موجود تھے, صرف آبادی نہیں تھی, دنیا نے ترقی نہیں کی ہے. وسائل اب بھی وہی ہیں جو آدم علیہ السلام کے دور میں تھے, کوئی وسیلہ چینج نہیں ہوا ہے. وہی سورج کی روشنی ہے, وہی پیٹرول ہے, وہی آگ ہے, وہی خربوزے, وہی ناشپاتی, وہی تربوز, سب کچھ وہی ہے. فرق کیا ہے؟ آبادی اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ نت نئے وسائل کو بروئکار لانے کے درجنوں طریقے ایجاد ہو چکے ہیں. تو اس لیے اسپیڈ کو اور بڑھاؤ. یہ اسپیڈ آپ لوگوں کی میں بڑھوا کے دنیا سے جاؤں گا, اسپیڈ کم کرنے کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں. ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھو, زوم کر کے گاڑی چلاؤ. 19 بھی کم ہے. میں شرمندہ ہوں قوم سے, اتنی باتیں کر رہے ہیں اور سالے 19 ہے صرف. تو وہ جو ارشاد احمد بھٹی نے, ریحان طارق نے کہا تھا نا آپ قوم پہ ظلم کر رہے ہیں, تو قوم پہ ظلم ہم جب کر رہے ہوتے جب 19 معذور بچے اللہ نہ کرے پیدا کرتے, اور ہمیں پہلے سے پتا ہوتا معذور پیدا ہوں گے جو صرف کھائیں گے کھلائیں گے نہیں. سارے ماشاءاللہ صحت مند ہیں, اللہ کا ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے رکھے اور ماشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے کھا رہے ہیں. ابھی ہم کھلا رہے ہیں, کل ہی ہمیں کھلائیں گے. کیا خیال ہے؟ نہیں بھی کھلائیں تو ایک آدمی کا کیا ہوتا ہے. تو
اور اللہ کھلاتا ہے, دے ہی رہا ہے, اللہ کھائے رہے ہیں. آج تک مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی کوئی بھوکا سو جاؤ, کسی گھر میں نہیں کوئی بھوکا سوتا, سب کچھ مل ہی جاتا ہے. اور اگر بھوکا سو بھی جائے نا کوئی نقصان نہیں ہے اس سے. صبح اٹھ کے ناشتے میں 2 پراٹھے زیادہ کھا لے وہ, اور زیادہ صحت اچھی ہوگی. پیٹ بھرنے سے صحت کو نقصان ہوتا ہے, بھوکا رہنے سے صحت خراب نہیں ہوتی. تو کراچی کا آخر میں بس بتا دوں, کلچر جو چینج ہو رہا ہے نا, بیڑا غرق ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ وجہ سمجھ میں آ گئی. خاندانی لوگوں کی نسلیں نہیں بڑھ رہی ہیں, کم بڑھ رہے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہیں. اور پھر وہ بڑھ رہی ہیں تو بھائی اس ٹائپ کے لوگ بڑھ رہے ہیں. تو میں کلفٹن گیا, میں تو حیران ہو گیا یار, یہ تو وہ والا کراچی ہے ہی نہیں جو 20 سال پہلے تھا, جو 25 سال پہلے تھا. اتنی تمیز تھی کراچی میں, اتنی تہذیب تھی, بات کرنے میں آئیے بیٹھیے کھائیے, اب کہاں جا رہا ہے, کدھر آ رہے ہیں, منہ پہ گالیاں گالیاں گالیاں, ایسی ایسی گالیاں, اللہ معاف فرمائے. تو پھر میری زبان پہ بھی آ جاتی ہیں بعض دفعہ, ماحول کم سے متاثر ہوتا ہے نا آدمی. لیکن میں پھر بھی کنٹرول کر کے گالی دیتا ہوں, اس کو میں انگلش میں ترجمہ کرتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات. تو اس کو بہت اس طرح کی پھر, لیکن یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ کلچر چینج اسی وجہ سے ہوا ہے, نسل